نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ قیماً، درست یا درست کرنے والی۔ کیوں آئی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ خبردار کرے شدید انجام سے، من لدن، اس کے پاس سے۔ اور کس لیے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو۔ کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عمدہ اجر ہے۔ کیسا اچھا؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بہترین بدلہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جنہوں نے قالوا کہا۔ کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ کیسی ہے ان کی یہ بات؟ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کو، اس بات کی کوئی دلیل نہ ان کے اپنے پاس ہے، اور اگر یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہ تھی۔ اور یہ بات کیسی بات ہے؟ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے۔ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی رہتی ہے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ ان یقولون الا کذبا، وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت اور سچائی نہیں۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان کے پیچھے۔
کن کے پیچھے؟ نہ ماننے والوں کے پیچھے، سچائی کو تسلیم نہ کرنے والوں کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالنے والے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو یاد رکھیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے. دنیا کی یہ بہاریں اور اس زمین پہ پائی جانے والی ساری نعمتیں جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بس دنیا کی خوبصورتی ہیں. یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کی آزمائش کریں. کس بات میں آزمائش؟ کیا امتحان؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کس کے ہیں. پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گا، اور ایسا ختم ہوگا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. ہاں وہ تھے. اذ اوى الفتية الى الكهف، جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی. فقالوا، پھر کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، راستہ پانے کو آسان کر دے، ہمارے معاملات میں ہمیں صحیح رہنمائی عطا کر دے. یہ ابتدائی 10 آیات جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے، یعنی زبانی یاد کرے اور ان کو پڑھے گا، یعنی محض یاد ہی نہ کر لے، ان کو پڑھے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے تلقین کی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے. دجال کی جو بھی حقیقت ہے، جب بھی اس کی آمد ہے، اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اگر ہم دجال کو ایک اہم واقعہ قرار دیں، ایک اہم شخص قرار دیں، تو وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ہم دجال کے لفظی معنوں پر جائیں تو یہ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، ملمہ سازی، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت کو بھول جانا، اس کی اصلیت کو نہ جاننا اور اس کی ظاہریت پر جانا. انسان کا جھوٹ اور فریب کا اس طرح شکار ہو جانا کہ حالات، واقعات اور چیزوں کی اصلیت سے انسان بے خبر ہو جائے. دجل اور فریب کا یہ کاروبار ہر دور میں رہا ہے. دجال ایک بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف دھوکہ بازی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان خود اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے. اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنے آغاز کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں. اس پوری صورت کے اندر اسی مرض کا علاج ہے. جو شخص بھی جھوٹ اور فریب کی دنیا سے نکل کر، غیر حقیقی دنیا سے نکل کر حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رجوع کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے شروع میں
اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کی گئی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. عام طور پر انسان جب کسی بھی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے معلوم ہو گیا، شکر ہے میں نے جان لیا، اگر پتہ نہ چلتا تو میں تو مارا جاتا. تو الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے. اور خاص طور پر کس بات پر تعریف؟ سب نعمتوں پر، لیکن سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جس چیز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان سب میں بہترین نعمت یہ کتاب ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر خاص طور پر اس بات پر کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتار دی. اگر وہ نہ اتارتا، ہمیں اپنے آغاز اور انجام کا علم نہ ہوتا، تو ہم کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوتے. اور کتاب بھی ایسی اتاری کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کسر نہیں. ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہر بات کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا جو بھی انسان کے لیے ضروری تھی. گویا کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلط بات نہیں، یہ ہر جھوٹ، فریب، عیب سے پاک ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیما، بالکل درست ہے. اور قیم درست رکھنے والی ہے، یعنی خود بھی درست ہے، اور جو شخص اس سے اپنا تعلق ہموار کر لے، اس کو پکڑ لے، اس کے حالات بھی درست کر دیتی، اس کی سمت بھی، اس کی ڈائریکشن بھی درست کر دیتی، اس کے انجام کو درست کر دیتی. اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برے انجام کے لیے، جو اس کی نافرمانی کریں، جو جھوٹ اور فریب میں زندگی گزاریں، ان کو بالآخر جو بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دے، اس سے پہلے کہ لوگ دھوکے میں خود کو مبتلا رکھ کے اس شدید انجام کو پہنچیں، بأسن شدیدن کو، اس کے بارے میں یہ انہیں دنیا میں ہی خبردار کرنے والی ہے. بہت بڑا علام ہے، بہت بڑی آگاہی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے، صرف ڈراتی ہی نہیں بلکہ خوشخبری بھی دیتی ہے. لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں، اس کے بھیجنے والے پر ایمان لائیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لائیں، جس بندے پہ کتاب اتاری گئی اور جو فرشتہ لے کر آیا ان سب پر ایمان لائیں، اور ان کو مان کر الذین یعملون الصالحات، عمل بھی اچھے کریں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. تو جو شخص اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کتاب کو ماننے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالے. اور بہترین اجر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا. دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں انسان کو، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے کبھی جدا نہ ہو، الگ نہ ہو. لیکن دنیا میں کسی بھی نعمت کا ملنا اگر وقتی خوشی ہے تو اس کے چھننے کا خوف ہی ساتھ لاحق ہو جانا اس کی ساری خوشی کو ختم کر دیتا ہے. مگر جنت کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اچھا بدلہ انسان کے ہاتھ سے کبھی جانے والا نہیں. اور یہ کتاب خاص طور پر خبردار کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کو الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے یا اللہ نے اولاد بنا رکھی. لینذر بأسا شدیدا میں ساری اقوام کی طرف اشارہ ہے.
پوری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں. اور اس میں نمبر 1 نصارہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی جو دعا ہے اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے کہ جو اسلام سے قریب تر تو ہیں لیکن سیدھے چلتے چلتے غلط رستے پہ چلے گئے. اور ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اگر وہ اس غلطی سے باہر آ جائیں تو وہ دین سے قریب ہیں اپنے اخلاق، کردار، قربانیوں کی وجہ سے. قرآن پاک کا یہ حکم تو 1400 سال سے ہے، جو ہمیں ہماری ذمہ داری یاد کروا رہا ہے کہ ہمیں دین کے اس پیغام کو خاص طور پر ان لوگوں کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن ہم اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہیں. اگرچہ اس آیت سے مراد سارے ہی مشرکین ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیں، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے جو مذہب سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ نصارہ ہی کا ہے. اور دنیا میں میجورٹی جو اسلام کی طرف مائل ہوئی وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. اور اگر ہم اپنا یہ فریضہ ادا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان اقوام کے لیے بھی ہے کہ جو بنیادی طور پر مسلمان ہی تھی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اصل سے بھٹک کر دوسری طرف نکل گئی، اور جن کے دل بھی مسلمانوں کے لیے نرم ہیں بنیادی طور پر، اور خاص طور پر ان میں سے جو قسیسین اور رہبان ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان قوم ہماری اجتماعی اور انفرادی کوششیں اس فریضے کو ادا کرنے کی طرف کم ہی گئی ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے عقائد پر تبصرہ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، بغیر علم بغیر دلیل کے یہ بات کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور یہ صرف آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہیں حالانکہ ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی یہ علم نہ تھا. اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس ایک بات کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. یہ عقیدہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، ایک غلطی پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کو شدید غضبناک کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہل مکہ کو، کیونکہ یہ مکی صورت بھی ہے، اہل مکہ کو جب دین کی طرف بلاتے، جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی کیفیت کا یہاں اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن میں، اپنے کام میں اس قدر دل سوزی اور جان سوزی سے کام لیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کام میں گھلا ڈالیں گے. لیکن آپ کی امت ہوتے ہوئے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو گھلا ڈالا اس فریضے کی ادائیگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں، ہمیں جو صلاحیتیں دی، ہمارے پاس جو یہ کتاب بھیجی اور ہم پر جو ذمہ داری ڈالی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم پلٹ کر اپنے آپ پر سوچیں تو صحیح، کتاب اس وقت ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں. جتنی بائبل آپ تک پہنچائی گئی اتنا قرآن آپ نے پلٹ کر پہنچایا کسی کو؟ اس کے لیے کچھ سوچا؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوتے تو کیا آج یہی حالات ہوتے؟ کہ اصل کامیابی یہ کامیابی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں کو دوست بنا سکے. اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، امیجن کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، اس بات کس پر کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی آپ کی کیفیت، آپ کے احساسات اور آپ کی حالت کو ذہن میں لائیں کہ آپ کی حالت کیا حالت ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مت ہلاک کریں اور آپ آرام سے بیٹھیں اور کوئی ضرورت نہیں بتانے کی۔ سے بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں اور محنت اس درجے تک کی کہ جس کے بعد کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں، اٹ موسٹ، آخری حد تک۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی دنیا سے ہی فرصت نہیں، اپنے آرام سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنی عیش و عشرت سے۔ تو جس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہو، اس دنیا کا حال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ کے دین سے غافل ہوئے، عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہوئے، سب سے پہلے وہ دنیا کے بندے بنے اور مادہ پرستی اپنی انتہا کو پہنچی، وہاں سے جنم لیا، وہاں سے اٹھی، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنا پیغام ان کو دیتے، ان کی مادہ پرستی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ جس دنیا داری میں اور دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہوئے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ پڑے، صرف دنیا کی زیب و زینت اور دنیا ہی پانے کی خواہش، اور ہم اپنی آخرت سے غافل ہو گئے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ یہ سب کچھ تو جانے والا ہے، یہ سب تو چٹیل میدان بن جانے والا ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے تھے کہ ہم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھول جائیں، اپنے مقصد وجود کو بھول جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیں۔ ہم تو فانی دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، انہوں نے کیا کیا تھا، اصحاب کہف نے کیا کیا تھا۔ یہ جن نوجوانوں کا ذکر ہے، یہ معاشرے کے ان گھرانوں کے بچے تھے جو دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے درجے پر فائز تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت دی تھی۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا چھپے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس سے دعا مانگی۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے۔ بنیادی طور پر یہ جس قوم کا واقعہ ہے تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ عیسائی لوگ تھے، اور ان پر ایک مشرک بادشاہ مسلط ہوا جو ان کو زبردستی شرک کی طرف لے جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے اپنے گھر بار، مال و متاع، دنیا کا عیش و عشرت، آرام، سب کچھ چھوڑ کر غار کی طرف پناہ لی، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کے فائدوں اور دنیا کی رونق سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت ضروری تھی۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کیا کہا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تیری رحمت چاہیے، تیرے بھروسے، تیرے سہارے پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو ہماری رہنمائی فرما کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دو میں سے ایک آپشن ہے، ایک تو یہ کہ وہ پیغام پہنچائیں، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ پیغام پہنچانے کی بجائے اپنے ایمان کو خطرہ ہو تو پھر ہر چیز سے الگ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اللہ کی طرف رجوع، کیونکہ کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آگے خیر نہیں، ہمیشہ کی زندگی کی تباہی اور بربادی ہے۔ اور آخری آیتوں میں
وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تو ان کے لیے پھر جہنم پیش کی جائے گی، جہنم ان کے سامنے لا رکھی جائے گی، جہنم عرض کی جائے گی، سامنے پیش کی جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کافر کون ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی نگاہیں، جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، جو میری کتاب ہدایت سے غافل تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور جو سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے. جب آپ حق کا پیغام دنیا کی طرف لے جائیں گے تو یقینی طور پر کچھ لوگ اس کو مانیں گے اور کچھ لوگ دیکھنا بھی نہ چاہیں گے، سننا بھی نہ چاہیں گے. تو ان کو دراصل خبردار کیا جا رہا ہے کہ سن کے تو دیکھو، سنو تو صحیح. اور پھر افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی اگر ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا مددگار بنا کے اللہ کے مقابلے میں جیت جائیں گے. نہیں، اللہ کے مقابلے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا، چاہے ساری دنیا ہی اکٹھی کیوں نہ ہو جائے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، یعنی کام کرنے کے باوجود نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، جو مادہ پرستی کا شکار ہو گئے، جو اپنی دنیا میں اتنا کھو گئے، اتنے مطمئن ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ان کو اپنی برائیاں بھی اچھی نظر آنے لگی. خدا فراموشی، دین فراموشی، حق کا انکار اور صرف دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی ان کو اتنی بھائی کہ وہ سمجھنے لگے کہ حق پر تو وہی ہیں، اور جن کے پاس دنیا نہیں وہ گویا حق پر ہی نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جب دنیا انسان کو زیادہ مل جائے، آخرت بھول جائے، تو پھر رب کی آیات سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی لگنے لگتی ہیں، پھر ان کا انکار آسان ہو جایا کرتا ہے. فحبطت اعمالہم، ان کے یہ سارے عمل برباد، دنیاوی ترقی کے بڑے بڑے نشان ختم. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کی ان ساری کوششوں کو ہم قیامت کے دن بھی کوئی وزن نہ دیں گے. دنیا بھی گئی اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر تھوڑی تھا یہ سب کچھ. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا یہ بدلہ جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، انہیں حق پہنچایا گیا لیکن انہوں نے نہیں مانا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات اور رسولوں کا مذاق بنا لیا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر تیار ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے کبھی بھی ہٹنا نہ چاہیں گے، دور جانا نہ چاہیں گے. کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں. یعنی باتیں تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابتدا میں بھی ہوئی، علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ کے بندے ہیں. یہاں پر دوبارہ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں. یوحی الی، میرے پاس وحی آتی ہے. اور پھر اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ انما الہکم الہ واحد. نہیں، اس گمراہی سے نکل آؤ اور اللہ کو ایک الہ مانو. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اپنے رب سے ملنے کی
امید ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو اچھے کام کرنا ہوں گے، عمل صالح کرنا ہوں گے. اور کس چیز سے بچنا ہوگا؟ وَلَا يُشْرِكْ، شرک سے بچنا ہوگا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہوگا. یعنی اچھے کام کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں، کسی انسان سے تعریف پانے کے لیے نہیں، کسی انسان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی. ایک مرتبہ ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو. قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا اور پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد چیزوں میں سے نتائج نکالا کریں کہ کیا سمجھ میں آیا، کیا بات پتہ چلی، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ، ایک خاص نور کی روشنی رہے گی. جو احادیث ہوتی ہیں نا، ان کو اپنی مرضی سے کوٹ نہیں کیا کرتے. آپ کو معلوم ہے نا، میں نے زبانی بات کرنے کی بجائے کیوں قرآن پاک کھولا، کیوں تفسیر کھولی، کیوں دیکھ کے حدیث پڑھی، کیوں ایسا کیا ہے. بہت سے لوگ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ حافظے سے بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بات کو پوری طرح یاد رکھتے ہیں اور اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے اس نے سنی ہو. لیکن میرے جیسے بہت سارے لوگ پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود صحیح بات نہیں یاد رکھ پاتے. انہیں ضرورت رہتی اس بات کی کہ وہ پھر سے بات کو پڑھیں، دیکھیں، تازہ کریں، یاد کریں اور پھر بیان کریں. ان دو رویوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا یہی بات میں آپ سے زبانی بھی کر سکتی تھی اور میں اس کا ایک مفہوم بیان کر دیتی، اور ایک یہ کہ میں نے ایز اٹ از پڑھ کے سنایا آپ کو. دو چیزوں میں فرق کیا تھا؟ میں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ نمبر 1 صحیح بات ہو، نمبر 2 آپ کے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہو. آپ اس بات کو میری بات سمجھ کے نہ لیں اور ایک سنی سنائی بات کے طور پر اخذ نہ کر لیں، بلکہ اس کو جس کی بات ہے اس کے ریفرنس سے لیں اور پورے یقین سے لیں. یقین کا فائدہ، عمل میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر عمل میں تبدیلی نہ آئے تو علم کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان. نیم اللہ خطرہ ایمان. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خطرہ ایمان میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ دین کے بارے میں یقین کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے. جب یقین ہوتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے، انسان کا رویہ بھی، عمل، ہر چیز مختلف ہو جاتا ہے. تو اس لیے سنی سنائی باتوں کی نسبت یقینی بات کی طرف جہاں تک ممکن ہو. اگر نہیں ممکن کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ علم کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں نا، ہم کو پہلے ہی پتا ہے کون سی نئی بات ہے. بے شک کوئی بات پہلے پتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو علم ہے، اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے آپ کو بالکل ایک نئی چیز نظر آئے گی. اس کا مذاکرہ جو ہے وہ دلوں کی زندگی، علم کی زندگی کا سبب ہے. اچھا، تو سورۃ کہف پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے خاص نور کی روشنی. نور اور روشنی میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے بعض لوگوں نے جب جواب دیا تھا تو نور کہا تھا، صرف روشنی اور نور 2 لفظ نہیں بولے تھے، اور وہ اپنی جگہ درست تھے، اس لیے کہ انہوں نے صحیح سنا تھا، مگر تھوڑا سا فرق نہیں کر پائے. اگر آپ نے کہا تھا جس نے بھی کہ نور ہے تو بات تو ٹھیک ہے، مفہوم ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہیں گے خاص نور کی روشنی تو یہ لٹرل لفظ آ گئے نا، ایز اٹ از ہم نے لیا. ان دو کی اب ایکسپلینیشن فرق ہو جائے گی. ایک خاص نور ملے گا اور ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، فرق ہو جائے گا اس میں.
اس کی روح یا اسپرٹ میں فرق چلا جائے گا. کین یو فیل دیٹ؟ اگر ہم جسٹ نور کی بات کرتے ہیں تو اٹس جسٹ لائٹ، اور لائٹ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے نا، لیکن جب نور کی روشنی اور خاص کانٹیکسٹ میں بات آئی تو انلائٹنمنٹ ہو گیا. تو لائٹ اور انلائٹنمنٹ میں فرق ہے نا. بہت سے لوگ لائٹ میں ہوتے ہوئے انلائٹنڈ نہیں ہوتے، وہ ڈارکنس میں ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ جن کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہوتی مگر دل کی بصیرت ہوتی ہے، وہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں. طٰہٰ حسین مصر کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا. اس کے نظریات کچھ بھی تھے، اس سے مجھے غرض نہیں، لیکن نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. اور آپ کو پتا ہے وہ مصر کا وزیر تعلیم رہا، اور اس کے زمانے میں جو لٹریسی ریٹ تھا، مجھے صحیح پرسنٹیج تو یاد نہیں، لیکن وہ بہت ہائی ہو گیا تھا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربی کا ایک جملہ جس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی اپنی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی مگر اس نے مصر کو روشن کر دیا. یعنی جس کے اپنے پاس روشنی نہیں بھی تھی لیکن اس نے ایک ملک کو روشن کر دیا. تو یہ جو انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو انسان کے اندر کی بصیرت ہوتی ہے، اور جو انسان کی وزڈم ہوتی ہے، اور جو انسان کو زندگی کے سفر میں اندھیروں میں صحیح راستہ اور ڈائریکشن دکھاتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بیپ اور ایک چھوٹی سی کرن اور ایک چھوٹی سی جو دوسرے مس کر جاتے ہیں، وہ اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے دھیرے دھیرے اپنے رستے پہ چلتا رہتا ہے، اور زندگی کو محض ہنگاموں کی نظر نہیں کرتا. وہ چلتا رہتا ہے، وہ راہ پاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو سورۃ کہف کا پڑھنے والا جو ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یعنی چونکہ ہر جمعے کی بات کی گئی تو پھر وہ دہرانا اور تازہ کرنے والی بات ہے نا. کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو وہ خاص روشنی نصیب نہیں ہوگی. ایک دفعہ کی بات تو ایک دفعہ کی ہے، لیکن ہر جمعہ پڑھنے سے ایک سے دوسرے جمعے تک حالات بدلیں گے، پھر نئے حالات ہوں گے، پھر نئی روشنی ملے گی، پھر نیا پھر نیا پھر نیا، وہ بصیرت بڑھتی چلی جائے گی. تو اس لیے شرط ہے کہ ہر جمعے پڑھو اس کو. ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ کیا بتایا گیا تھا اس میں، اگر آپ کو یاد ہو، سکینت نازل ہوتی، ایک سکون اترتا ہے جس گھر پہ جس جگہ پہ یہ پڑھی جاتی. ظاہر ہے جو انسان پڑھے گا اس پر بھی یہ کہا گیا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. تو کیا دنیا میں خوف اور غم کوئی نہیں جو ان کو نہیں ہوتا؟ اگر اندر سکینت ہے تو باہر کا موسم بہت اثر انداز نہیں ہوتا، انسان کا بیلنس نہیں بگڑتا اندر کا. لیکن اگر اندر کی دنیا لٹی ہوئی ہو تو باہر کتنا بھی چین ہو وہ تو موت کا سکون نظر آتا ہے پھر، اگر اندر بے چینی ہو. تیسرا فائدہ کیا تھا اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی 10 آیتیں اور آخری جو یاد کرے گا اور پڑھے گا. فتنہ دجال کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں آپ؟ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی تلقین کی تھی. نماز کے آخر میں دعا جو مانگی گئی اس میں یہ بھی ہے نا، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. آج کل میرا معمول یہ ہے کہ میں دن کی ایک نماز میں کم از کم ان آیتوں کو پڑھ لیتی ہوں. اگر آپ پڑھیں اور پھر آپ ڈفرنس دیکھیں گے اپنی نماز میں بھی اور ہر نئی خبر سننے کے بعد اپنے اندر بھی، کیونکہ ہر نئی خبر ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے نا. تو بہت سی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی بدلنی، ہم چاہیں بھی تو کوشش کر سکتے ہیں لیکن بدل نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم بدل نہیں سکتے تو ہم کوشش بھی نہ کریں. ہمیں اپنے طور پر کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن کوشش کے بعد سکون اور اطمینان اور سکینت کی کیفیت دل پہ ضرور رہنی چاہیے. اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہو. دل جو ہے مرکزی حیثیت رکھتا ہے جسم میں، اور انسان کے اپنے ایمان کی کیفیت، اپنے عمل کی کیفیت کا جو سکور ہے وہ وہاں دیکھ سکتا ہے کہاں پر ہوں. وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہتا ہے، اور اس کو صرف آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں اس کو جائزہ لے سکتا. آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ کچھ میں نے تاثرات لکھے ہیں جو کہ پہلا امپریشن اس صورت کو سن کے ہوا.
پہلا تاثر یہ تھا کہ قرآن کی یہی صورت کیوں منتخب کی گئی. ایک دم سے جیسے تمام کے تمام سینسز جو ہے وہ جاگ اٹھے. ایسا لگا جیسے کسی نے چونکا دیا ہو، اور یہ ایک حیرت انگیز تاثر تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ روح کے اندر تک ایک ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہو رہا ہو. دوسرا تاثر یہ تھا، یوں محسوس ہوا جیسے کہ ہم سب میدان حشر میں کھڑے ہیں لوگوں کے ہجوم کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونے لگا. اور یوں محسوس ہوا جیسے کہ یہ آیات وہاں میدان حشر میں پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں. تیسرے دن یہ تاثر اور شدید تھا. میدان حشر میں اپنی موجودگی کے ساتھ یہ تاثر بھی شدید ہوتا گیا کہ جیسے جنت اور دوزخ دونوں میرے سامنے ہیں، دونوں ہی میری دسترس میں ہیں. اور یہ آیات گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی دعوت ہے کہ دونوں دروازے کھلے ہیں، جس میں چاہے داخل ہو جاؤ، جس کو چاہے اپنا ہمیشگی کا گھر بنا لو. اس احساس نے پھر جگایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں راستوں یعنی جنت اور دوزخ کے راستوں کا پورا اختیار دیا گیا ہے تو یقیناً ان آیات میں ہڈن میسیجز ضرور ہوں گے. کیونکہ قرآن تو پورا ہی حکمت کا سرچشمہ ہے، لیکن جن آیات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی ہو نہیں سکتا کہ اس میں تمام انسانیت کے لیے فلاح کے پیغامات ہوں. ان آیات کے ہڈن میسیجز جو مجھے سمجھ میں آئے وہ کچھ یوں ہے کہ نمبر 1 سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، کہ یقیناً ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو کچھ رہنمائی فرما رہے ہیں، اگر بندہ واقعی اس رہنمائی کو فالو کرتا چلا جائے تو اس کی پوری زندگی شکر سے لبریز ہوتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی اس عظیم نعمت کا احساس کر کے اس کی پوری زندگی سراپا شکر بنتی جائے گی. اور یہ ہم سب کو یاد رہے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. دوسرا میسج اللہ تعالیٰ کی شکر اور اس کی عظمت کے اقرار کے بعد پھر فوراً ہی شرک کی تردید ہے، کیونکہ بندے کو اس کی بندگی کے مقام سے ہٹانے والی پہلی چیز یہی شرک ہے. دارالسلام کی طرف، جنت کی طرف آنے کے لیے پہلا پیغام اس صورت میں یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو فوکس کرنا ہوگا. صرف اسی کی طرف پوری دنیا سے نظریں ہٹا کر اپنی نظروں کو اللہ کی ذات پر مرکوز کرنا ہوگا. جو لوگ ایسا کریں گے پھر ان کو صراط مستقیم کی طرف مزید آگے اور آگے رہنمائی ملتی جائے گی. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اندر تک روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں یہ الفاظ. اتنا اخلاص، اتنی محبت اور اتنی تڑپ ظاہر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی کہ کس طرح آگ سے بچانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، ہم سب کو. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کھلی دعوت، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ. کیا یہ دونوں باتیں کم ہیں ہم سب کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کہ ابھی تک اگر ہمارے عمل میں اس قرآن کے مطابق نہیں چینج آیا تو اب اور کس وقت کا ہم کو انتظار ہے. پھر ان آیات میں اہم ترین اور معنی خیز الفاظ، ایہم احسن عملا. ہم میں سے جنت کی خواہش کسے نہیں ہے، لیکن احسن عمل ہم سب کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بندگی کے معیار سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک بنا لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جاتا ہے اور عاجزی کے بجائے تکبر کی روش اختیار کر لیتا ہے، تو لاکھ سر مار لے، دنیا میں ساری زندگی خود کو تھکا ڈالے، لیکن پھر بھی احسن عمل کر نہیں سکتا. تو پھر انسان کیا کرے؟ اس کا جواب ان آخری آیات میں موجود ہے کہ جو انسان یہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس کی عظمت اور بڑائی کو صرف تحریر ہی کرنے کے لیے تمام کے تمام سمندروں جتنی روشنائی بھی کم ہے، تو پھر انسان کو اپنی حیثیت سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور ایک مرتبہ اگر انسان کو اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے تو اس میں عاجزی آنے لگتی ہے، اور یہ عاجزی آہستہ آہستہ اس کو پھر بندگی کے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں سے وہ اپنے رب سے ملاقات کی بھرپور تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے. اور یہی سبق ہم سب کے لیے بھی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اپنے رب سے ملاقات میں، اس کی تیاری میں اس وقت تک مصروف رہنا ہے جب تک کہ اپنے رب کے پاس واپسی کا وقت نہیں آ جاتا، جب تک کہ زندگی کی مدت ختم نہیں ہو جاتی. اس میں کتاب الفتن کے حوالے سے جب میڈم نے بتایا کہ ان آیات کا کتنا گہرا رشتہ ہے فتنوں سے، تو اس کا جو پہلا لفظ الحمدللہ جب میں نے پڑھا، اور جو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا کہ حجرے والیوں کو کون جگائے کہ وہ رات کی نماز پڑھیں، تو وہ اس دن وہ حدیث پڑھ کر اور پھر یہ الحمدللہ کا ورڈ پڑھ کے جو پہلا ہی ورڈ اللہ نے دیا ہے، اتنی فیلنگ آف کنٹینٹمنٹس آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریالٹی بتا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ اتنا بڑھتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کر دی. الحمدللہ جو ہے وہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور اگر بندے کے اندر اس کا صحیح شعور آ جائے، ہو نہیں سکتا کہ باہر کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں، انسان اپنے ایمان سے نہیں ہٹ سکتا.
اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے یہ ساری آیات اور یہ کتاب الفتن کا پورا ایک اوور آل پڑھ کے جو چیز لگی کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو بار بار پڑھنے کے لیے کہی ہیں وہ بیسیکلی ریمائنڈر ہے ایک الٹیمیٹ ریالٹی کا. اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو پوری ریالٹی سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کی کہ واٹ از دس لائف از آل اباؤٹ. کہ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے اس دور میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں دے دی وہ ایک تو سارے احادیث کے تھرو ہمیں حل دے دیے. اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف و شکر کا جذبہ کہ اس نے قرآن کے تھرو، جیسے کہ ابھی ہمارے محترم استاد نے ابھی ہمیں بتایا، کتنے ہی فتنوں کا کچھ ہی دور ہو، معیار جو ہے وہ قرآن اور سنت، جیسے کہ عبدہ الکتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پھر ایک جو چیز مجھے بہت اسٹریسفل لگی وہ یہ کہ ایک تو ایکسیپٹنس کا لیول ہے، پھر ایک یعملون الصالحات کا بہت ذکر ہے کہ شروع کی 10 آیاتوں میں بھی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بھی بتا دی کہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ کہ جب ہم فتنوں کو دیکھتے ہیں، میں خود بہت زیادہ پریشان جب بھی اس قسم کی حدیث وغیرہ فتنوں کی کہ علم اٹھ جائے گا، ایک نیچرل بات ہے کہ بہت ایک پریشانی کا وہ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ کنوکشن ہو کہ یہ زندگی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو پرماننٹ سمجھتے ہیں، اور جب ہم پرماننٹ سمجھتے ہیں تو ہم ہر چیز اپنے آئیڈیل کے مطابق پرفیکشن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ بالکل ایک آرڈر میں ہو، اور جب وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم ایک جذباتی رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں. جب جھوٹ سچ ہر کچھ مکس ہو جائے گا، سب سے بڑی سچائی جب یہ ہمارے سامنے ہوگی تو نہ تو ہم جذباتی رد عمل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ایک اندر جو ہے نا وہ فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ کہ ہمیں معلوم ہے صحیح کیا ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. سب سے اوپر جو آئے گا وہ ایمان آئے گا، اس ایمان کو بچانے کے لیے عمل صالح. اور پھر یہ نہیں ہوا کہ صرف ٹھیک ہے میرے اندر ایمان ہے، میں بہت اچھے کام کر رہی ہوں. ہم اپنے آپ پر تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے بہت اچھے اعمال کر لیے، ہم بالکل سکون سے ہو گئے، ٹھیک ہے ہم نے یہ پڑھ لیا. مکمل بھروسہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اور پھر یہ جو اینڈ کی آیات ہیں، اس میں ایک وہ جو آیت ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس میں یہ دیکھیے ایک تو اخسرین وہ لوگ یعنی سپرلیٹو ڈگری اخسرین کی ہے، اور یحسنون سمجھتے تھے وہ اپنے اعمال کو. تو جیسا کہ میڈم نے بتایا تھا ہمیں کہ فتنہ جو ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی. تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے، ہمیں اس طرح بھی انالائز کرنا چاہیے کہ مے بی وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری ریلیجس، بٹ بیہائنڈ دس ریلیجس ایکشن ہماری انٹینشن کچھ اور ہو، اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہو گئی ہو. تو سمجھ ہم بہت اچھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اخسرین کے اس میں نہ آ جائیں. یہ آیت بیسیکلی یہ دیتی ہے کہ کانسٹنٹلی اپنی نیت کو جانچتے رہیں کہ ویدر ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہے، ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں. پھر اینڈ کی جو آیات ہیں وہ اگین وہ اسی ریالٹی کی طرف لے جاتی ہیں کہ قرآن کی ایک الہ کو ماننا، پھر سنت اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو. اور یہ جو ہے نا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عبادت جو ہے اس کے معنی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس میں اطاعت، غلامی، بندگی، ایک لائف لانگ سروس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود ہے کہ اس اطاعت و بندگی اور غلامی اور اپنی محبت کی انتہا میں کوئی بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، انسان کا اپنا نفس نہیں. تو مین اللہ تعالیٰ کو مقصود یہی ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ فتنوں کے حوالے سے کہ جب ہم ان چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہمیں ایک ریمائنڈر رہتا ہے ریالٹی کا کہ ریالٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، ہمیں کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو کنٹینٹمنٹ آتی ہے، کنٹینٹمنٹ سے ہم جذباتی رد عمل سے بچتے ہیں، کیونکہ جذباتی رد عمل اسی وقت ہوتا ہے جب ہم انٹرنلی انسیکیور ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیز حقیقت ہے، معیار کیا ہے، کس کی طرف دیکھیں. جب یہ ریمائنڈر ہوتا رہے گا، اس کی ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے، ہم اس کو سمجھتے جائیں گے تو ہم ایک جذباتی ری ایکشن سے بچیں گے، اور اختلاف کی صورت میں یا کنفیوژن کی صورت میں اصل سورس کی طرف قرآن و سنت کی طرف ہی رجوع کریں گے. جب ہم لوگ یہ ریپیٹڈلی آیتس پڑھ رہے تھے اور ہم پہلے بھی یہ ورڈز جو ہیں وہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن جب تک کہ ہم لوگ اس کے اوپر غور نہ کریں، جب تک کہ ہمارے اوپر کوئی چیز تھوپی نہ جائے، میرے خیال سے ہم لوگ وہ نہیں کرتے. تو جب ہم لوگ کو یہ دیا گیا، ہمیں بار بار ریپیٹ کروائی گئی، تو فرسٹ تھنگ جو میرے کلک کی جو ورڈز وہ تھے الحمدللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بہت امپورٹنٹ چیز انسان کو دینا چاہتا ہے، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا سے ہوتی ہے. جیسے قرآن کی جب ابتدا ہوئی تو قرآن کا پہلی سورت کا پہلا لفظ یہی تھا کہ الحمدللہ. لیکن انسان اس وقت جو ہے وہ چونک جائے کہ اب آئندہ سے جو آپ کو جو چیز ملنے جا رہی ہے وہ اس کو نیگلیکٹ نہ کرے، بلکہ وہ اس کو صحیح فہم کے ساتھ اور صحیح جیسے الرٹ پورا جو ہے انسان جو ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کی جو فرسٹ 2 ورسز ہیں
اگر ہم ان پہ غور کریں اور پورے قرآن کے اوپر غور کریں تو پورے قرآن کا جو میسج ہے یا جو ٹاپکس ہیں پورے قرآن میں وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. اور ان 3 ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ان 2 بگننگ کی جو ورسز ہیں اسی میں ہے نا سمو دیا ہے. آپ دیکھیں تو پہلے توحید ہے، پھر کتاب یعنی کہ رسالت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کہ کیوں بھیجی گئی، اور پھر اینڈ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا اینڈ کیسے ہوگا. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ نیک لوگوں کا انجام جو ہے وہ ایسے ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیوں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے میسج ہے اس کو کس طرح کنوے کیا اور کس طرح ان لوگوں کا انجام بتایا کہ ہے نا کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور نیک لوگوں کا کیا ہے، بد لوگوں کا کیا ہے. وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ روشنی کریں، روشنی ہو یعنی کہ اسلام پھیلے، دین پھیلے. لیکن کچھ پروانے جو ہیں وہ اس کے اوپر کے آتے ہیں اس لیے کہ وہ جل جائیں، حالانکہ ان کا تو روشنی کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جو ہے نا لائٹ جو ہے وہ زیادہ پھیلے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی دنیا میں ہر چیز ہمارے لیے بنائی، یہ بتایا کہ صرف اس کے 2 مقصد ہیں کہ ایک تو ہمیں آزمائے اور دوسرے یہ کہ ہم اس سے کیا کام لیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے ایسٹیٹک سینس کو بھی اپیل کیا، جس جنت کا تصور دیا کہ جنت جو ہے وہ کیسی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ نہریں بہتی ہوں گی. آج بھی جب ہم کسی خوبصورت گھر کا اس دنیا میں تصور کرتے تو ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں باغ بھی ہوں، وہاں نہریں بھی ہوں، بس اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز انسان کے لیے چھوڑی ہی نہیں. بالکل. اس میں آپ بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا 2 چیزوں کا میسج ملتا کرنے والے. ایک اپنی زندگی میں عمل صالح کی بات ہے اور باہر کی زندگی میں یعنی دنیا کو پیغام پہنچانے کی بات. آپ دیکھیں ریپیٹڈلی یہ 2 آیتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ. یہ کتاب انسانیت کو سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے آئی جو آخرت میں آنے والا ہے. ہمیں وہ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں کیوں نہیں احساس ہوتا کہ اتنی دنیا جو جہالت میں غلط کام کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ خود ہم پہ پلٹ رہا ہے. جو لوگ آج ہمارے سر پہ بم برسا رہے ہیں، اگر ان کے پاس ہدایت پہنچی ہوتی تو دنیا بھی ہمارے لیے عذاب نہ بنتی. ہم نے ان کی آخرت کی فکر نہیں کی، انہوں نے ہماری دنیا بھی تباہ کر دی. تو بات یہ ہے کہ اصل میں قصوروار ہم خود ہیں، مجرم ہم ہیں. ہم نے پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر ہم پیغام پہنچاتے تو کیا ہم دنیا میں اقلیت میں ہوتے؟ ہم مائنورٹی نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کو تعداد سے غرض نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایمان ہی کمزور ہے. ایک روز جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اتنی سخت بے چینی تھی مجھے. تو میں سوچنے لگ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. تم ہی بلند رہو گے اگر مومن ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر سچے ہو. تو میں نے کہا کہ یا اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ کیوں اس وقت ہم اتنے کمزور ہیں اتنے ہوتے ہوئے بھی کہ ہم میں سے کوئی بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں، کچھ بھی. ہم سب صرف باتیں کر رہے ہیں، عملی طور پہ تھوڑا بہت جو بھی ہے یہ کچھ ہے نہیں. کیوں ہے ایسا؟ میں گننے لگی اپنی انگلیوں پہ کہ ہمارے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، کون سی خرابیاں ہیں، کون سی اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، انڈیویجولی بھی اور بحیثیت قوم بھی. شرک سے لے کے قتل، زنا، شراب خوری، نشہ، انسانوں کی حرمت پامال کرنا. اب یقین مانے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک الہامی کیفیت ہوتی نا، ایک کے بعد ایک بات، ایک پوری ریل چل نکلی کہ ہم کن خرابیوں کا شکار ہیں. ہم میں مسلمانوں والی بات کون سی ہے کہ ہم اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں؟ ہم نے کیا کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے والا؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے اسے تو اچھا کام کرنے. ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں؟ ہمارے میں اچھائی کیا ہے؟ اور خرابیوں کی لسٹ کہیں اینڈ نہیں ہو رہی. یعنی جو بھی آپ کی عقل میں برائیاں آتی ہیں ان سب کو ذرا لکھیں بیٹھ کے، اور پھر ان کے آگے کوشچن مارک رکھیں کہ کون سی ہے ایک جو ہم کہیں نہیں ہماری قوم میں یہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں یہ نہیں ہے الحمدللہ. اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کیا ہو رہی؟ جاننے والے بھی اور نہ جاننے والے بھی. اسلام صرف اس بات کا نام تھوڑی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ اب وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں جو اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ کیے ہیں. ایمان تو انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا.
یہ کون سا ایمان ہے جس نے ہمیں دنیا پہ مطمئن کر دیا ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے کسی بھی حال میں. بے چین ہر شخص ہے, ڈسکشن ہر کوئی کر رہا ہے, بحثیں سب کچھ کر رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, اخباریں پڑھ رہے ہیں, ہائے ہائے کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, غم کر رہے ہیں, کوئی کچھ ہانک رہا ہے, کوئی کچھ ہانک رہا ہے. ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ سب کوڑے پڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے ڈالتے ہیں ان پہ. سنبھلو, ہوش میں آؤ. ہم نے کون سی اپنی عادت بدلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فتنوں کا نزول دیکھا تھا تو سب سے پہلے توجہ کی تھی, کون ان عورتوں کو جگائے کہ اٹھ کے نماز پڑھیں. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے نماز شروع کر دی ہو. کتنے ایسے تھے انہوں نے حرام کھانا شروع کر رکھا تھا اور انہوں نے ان سارے حالات اور واقعات کے بعد حرام خوری چھوڑی ہو. ہمارے عمل میں تو کچھ تبدیلی نہیں آئی. کس بات کے منتظر ہیں ہم؟ اللہ کو ایسا کوڑا کرکٹ نہیں چاہیے. ہم اس کے دین کو الٹا بدنام کرنے کا سبب ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نہیں کسی قوم کی حالت بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, رجوع کی ضرورت ہے, اپنے حال کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور جس کے اندر کوئی احساس ہے اسے دوسرے کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. محض بحثیں کرنے سے ہماری تقدیر نہیں بدلے گی. کبھی اس کو بلیم کر رہے ہیں, کبھی اس کو کر رہے ہیں, کبھی اس پہ بات بنا رہے ہیں, کبھی اس پہ کر رہے ہیں. دعائیں بھی جب قبول ہوتی ہیں جب ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب بوسنیا پہ سب کچھ ہو رہا تھا, قتل و غارت, اس قدر ظلم ہو رہا تھا. ان دنوں میں حرم میں تھی اور آپ یقین کریں کہ روز صبح قنوت نازلہ رو رو کے پڑھی جاتی تھی. میں خود ان پڑھنے والوں میں شامل تھی. یعنی امام جب قنوت نازلہ اس وقت پڑھتے تھے تو ان کی ہچکی بند جاتی تھی. روزانہ فجر کی نماز میں ہو رہا تھا. اللہ کا گھر, قبولیت کی جگہ, اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ حج کا موقع, لاکھوں کا مجمع. ہمارا حال نہیں بدلا. کیوں؟ میں پوچھتی تھی اپنے آپ سے, کیوں نہیں بدلا؟ ان دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ ان جگہوں پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی. ہمارے حق میں, امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ بنیادی بات یہی کہ ہمارے عمل نہیں بدلتے. ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے. ہم محض باتیں کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نے پہاڑ توڑ لیے ہیں. محض افسوس کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا. محض دوسروں کو بلیم کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے, ہمارے ایک دوسرے پہ تہمتیں اور الزام تراشیاں ختم نہیں ہوئی. ہم خود اپنے ساتھ سچے نہیں. ہم اپنے آپ پہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کی بات سچی, اللہ کی کتاب سچی, اللہ کے وعدے سچے ہیں, لیکن جب تک سچائی ہمارے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. ہم ہنگامی کام تو کر لیتے ہیں لیکن پائیدار اور مستقل کام نہیں کرتے. اصل مشکل ہمارے اپنے ساتھ ہے. ہم نے ابھی تک دین کی روح کو سمجھا ہی نہیں. ہم صرف ہنگاموں میں جینا چاہتے ہیں اور ہنگاموں سے دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہنگامے کر کے کچھ تبدیلی آئے گی. 50 سال سے ہم صرف ہنگامے کر رہے ہیں اور ہماری کتنی اصلاح ہو گئی ہے. آج تک صرف احتجاج کر رہے ہیں, صرف ایجیٹیشن کر رہے ہیں. اس ایجیٹیشن سے ہمارے حالات میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے کتنی ترقی کی ہے؟ ہمارے کتنے ایمان مضبوط ہوئے ہیں؟ رائے کا اظہار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں, لیکن صرف رائے کے اظہار میں ہی ساری قوتیں لگا کر جو کرنے کا کام ہے اس کو بھول جانا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہم بحثیت قوم کے ایک جذباتیت کا شکار ہو کے اس کے بعد سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کرتے وہی ہیں جس کام میں ہم لگے ہوئے تھے. ایک دم ابال آیا, اٹھے, شور مچایا, پھر بیٹھ گئے, پھر سو گئے. ہاں, وہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, آیت 122, اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں, اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. ہم اس کام سے تو بالکل غافل ہیں. ہم نے اپنی اصلاح کا کام تو کوئی نہیں کیا. اگر ہماری اصلاح کا کام ہوتا تو کیا آج قوم کی بات ایک نہ ہوتی؟ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے دوسرے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہماری بھول ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.